میر جعفر کے بعد دوسرا تاریخی کردار جو ایک ملامتی علامت بن چکا ہے وہ ہے میر صادق، جو ٹیپو سلطان کی مجلس کا صدر اعظم تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیپو سلطان نہ صرف بہادر، عبادت گزار اور اعلیٰ درجے کا منتظم تھا، بلکہ ہندوستان میں مسلمانوں کے اقتدار کی آخری نشانی اور روشن چراغ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ مغل حکمران جنگ بلکسر میں شکست کے بعد انگریزوں کے ہاتھوں میں محض کٹ پتلی بن چکے تھے۔ ٹیپو سلطان انگریزوں کے توسیع پسندانہ عزائم کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ مکمل جنگی تیاریوں اور سازشوں کا جال پھیلانے کے بعد انگریزوں نے جنرل بیرس کی سربراہی میں میسور پر حملہ کر دیا۔ جنرل بیرس نے مارچ 1799 عیسوی میں میسور اور پھر بنگلور پر قبضہ کر لیا۔ اس کی فوج میں 60,000 بیل اور بہت سے ہاتھی شامل تھے۔ ٹیپو سلطان کو صلح کے لیے شرمناک شرائط پیش کی گئیں جو اسے مسترد کر دیں۔ اپریل کے آخر میں سرنگاپٹم کے قلعے کے باہر انگریزوں نے توپیں نصب کر دیں اور گولہ باری شروع کر دی۔ 3 مئی کو قلعے کی فصیل میں چھوٹا شگاف پڑ گیا۔ 4 مئی کو میر صادق کے مشورے پر انگریزوں نے حملہ کر دیا اور میر صادق نے تنخواہیں دینے کے بہانے ان سپاہیوں کو بلا لیا جو فصیل کے اس شگاف کی حفاظت پر مامور تھے۔ چنانچہ انگریز فوج قلعے میں داخل ہو گئی۔ جب ٹیپو سلطان کو خبر ملی تو وہ باپیادہ دوڑے اور منتشر فوج کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ جب سپاہی اپنی قوت کھو بیٹھے تو ٹیپو سلطان گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے کے ایک دروازے کی طرف بڑھے۔ میر صادق نے وہ دروازہ بند کروا دیا تاکہ ٹیپو سلطان باہر نہ جا سکیں۔ ٹیپو سلطان کے وفاداروں نے میر صادق کی غداری کو بامتے ہوئے اسے قتل کر دیا اور ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ میر صادق کے ساتھ اس سازش میں میر غلام علی، میر قمر الدین، میر قاسم علی اور ہندو وزیر مالیات پورنیا بھی شامل تھا۔ یوں ٹیپو سلطان شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے کہہ کر شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گیا۔ سلطان کی لاش وفاداروں کے ڈیر کے نیچے دبی رہی۔ جنرل ویلنگٹن نے سلطان کے ہاتھ میں دبی تلوار پہچان کر ان کی شناخت کی۔ یہ تلوار آخر وقت تک سلطان ٹیپو کی فولادی پنجے سے چھڑائی نہ جا سکی۔ اس موقع پر جنرل نے ایک بہادر سپاہی کی طرح شیر میسور کو سلیوٹ کیا اور تاریخی جملہ کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے اور اب کوئی طاقت ہماری راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ میر صادق عبرت کی علامت بن کر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ اس نے سلطان سے دغا کیا اور انگریزوں سے وفا کی۔ انگریزوں نے انعام کے طور پر اس کی کئی پشتوں کو نوازا۔ انہیں ماہانہ وظیفہ ملا کرتا تھا، مگر آپ کو معلوم ہے جب میر صادق کی اگلی نسلوں میں سے کوئی نہ کوئی ہر ماہ وظیفہ وصول کرنے کے لیے عدالت آتا تو چپڑاسی سے دا لگاتا کہ میر صادق غدار کے وہ رسا حاضر ہوں۔ زمانہ بدل چکا ہے، اب وہ فوجیں نہیں رہیں اور نہ ہی وہ حکمران۔ نئے حالات کے تقاضوں کے مطابق ہر وہ شخص میر جعفر اور میر صادق ہے جو ملکی مفادات کا سودا کرتا ہے، قومی راز بیچتا ہے، خزانہ لوٹتا ہے اور ملک کو نقصان پہنچاتا ہے اور قوم سے بے وفائی کرتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔